بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 81۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 81۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی، لیکن جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ بالکل اپنے قول کے برخلاف راتوں میں ان باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو تم سے کہتے ہیں۔ خبردار، خدا کا قانون مکافات ان کی تمام سرگوشیوں کا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے۔ تو تم خدا کا پیغام پہنچاتے ہوئے ان سے قطع نظر کرو اور قانون خداوندی کی محکمیت پر کامل اعتماد رکھو، اور اللہ کا قانون تمہارے لیے بھروسے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 82۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان سرگوشیاں کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ کہیں سے امن یا خوف کی کوئی اڑتی ہوئی بات سن لیتے ہیں تو اس خبر کو لے دوڑتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں، حالانکہ نظام سے وابستگی اور اطاعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسی باتوں کو رسول مرکزی اتھارٹی یا اتھارٹی کے ماتحت افسران تک پہنچاتے تاکہ وہ لوگ جو بات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس معاملے کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں۔ یہ تو نظام خداوندی کی برکات و رحمت ہے کہ ان لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکات سے تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر اس قسم کے ذاتی مفادات پر مبنی افواہوں کے پیچھے لگ کر تباہیوں میں پڑ جاتے۔ آیت نمبر 84۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ بس اے رسول، تم نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مخالفین سے جنگ کرو، کیونکہ تم پر تو صرف اپنی ذمہ داری ہے، اوروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ ان مومنین کی مناسب تعلیم و تربیت اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے انہیں جنگ پر ابھارو۔ اگر تم ایسا کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب خدا تمہارے مخالفین کے پیدا کردہ مشکلات و مصائب کی روک تھام کا انتظام کر دے، کیونکہ اللہ کا قانون بڑی قوتوں کا مالک اور ایسا محکم و ہمہ گیر ہے کہ وہ ان سرکشوں کو جکڑ کر رکھ دے گا۔ لا تکلف اللہ الا نفسک اور وحرض المؤمنین کا مفہوم۔ لا تکلف اللہ الا نفسک،
کے معنی ہے تم صرف اپنی ذات کی ذمہ داری لے سکتے ہو، اوروں کی نہیں۔ یہاں ضمیر واحد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے تو اپنی ذات کی ذمہ داری ہی لے سکتا ہے، لیکن سربراہ کی حیثیت میں ساری ذمہ داری تجھ پر ہے۔ بظاہر تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تو اپنی ذات ہی کا ذمہ دار ہے، کسی دوسرے کا نہیں، لیکن بات بڑی گہری ہے۔ جنگ کرنا تو مملکت کا کام ہے، یہ ایک فرد کی تو بات نہیں ہے۔ سربراہ کو جماعت مومنین کے بارے میں کہا وحرض المومنین، سورہ 4 آیت 84۔ تم مناسب تعلیم و تربیت سے جماعت کی صلاحیتوں کی نشو و نما اور جماعت کے افراد کی کمزوریوں کو دور کرتے چلے جاؤ تاکہ یہ جنگ فی سبیل اللہ کے لیے مردانہ وار نکلیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ حرز ہے۔ حرز کے معنی ہے کسی کی کمیوں کمزوریوں کو دور کر دینا۔ یہی بات قرآن نے یوں فرمائی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو ان کو قانون کی اور قانون کی غرض و غایت کی تعلیم دو۔ قانون کی اور قانون کی غرض و غایت بتائی جائے تو انسان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے اور کمیاں دور ہوتی ہیں۔ جماعت مومنین کے اندر مادی اور صلاحیتوں کی کمیاں دور کرنا سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فوج کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فوج کے اندر جس قسم کی کمیاں کمزوریاں ہیں ان کو دور کرے، یعنی ڈسپلن، مادی و اخلاقی کمزوریاں۔ یہ ہیں حرز کے معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو وہ وقت دور نہیں جب تمہارے مخالفین کی پیدا کردہ مشکلات و مصائب دور ہو جائیں گے۔ یہ مدافعانہ جنگ کا ذکر آ گیا ہے، یعنی دوسروں کی زیادتی، ان کے استبداد، ان کے مظالم کی روک تھام کرنے کے لیے جنگ۔ آیت نمبر 85۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ اگر تمہارے سوا اے رسول کوئی اور بھی اس نظام حسنہ کے قیام کے لیے تعاون کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو اس کو بھی نظام کے خوشگوار نتائج سے حصہ مل جائے گا، اور جو شخص نظام خداوندی کے مخالف فریق کا ساتھ دے گا اور غلط نظام کی تائید میں کوشش کرے گا، تعاون کرے گا، تو غلط نظام کے تباہ کن نتائج میں وہ بھی شریک ہوگا۔ اور اللہ کا قانون تو سب کی نشو و نما کا انتظام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شفاعت کے مفہوم کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 48 ملاحظہ فرمائیں۔ اچھے برے کام میں تعاون کا نتیجہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ نیز مکیتن کا مفہوم، مکیتن کا مادہ کاف واو تے ہے اور الکوت کی جمع المکیت ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جو کسی شے کی حفاظت و نگرانی کرے اور ساتھ ہی نشو و نما کے لیے سامان زیست بھی بہم پہنچائے۔ یہ قوت نہیں ہے بلکہ قوت ہے، یعنی اتنی خوراک دینا جس سے کوئی زندہ شے زندہ رہ سکے اور نشو و نما پا سکے۔ گویا کسی کی نشو و نما کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ غذا بہم پہنچا دینا۔ قوت اس غذا کو بھی کہتے ہیں جو نشو و نما کے لیے خدا کا قانون غذا بہم پہنچاتا ہے۔ شفاعت کے معنی کسی کے تعاون کے لیے ساتھ کھڑے ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ طبعی قانون کے مطابق رام چند اگر قوانین زراعت کی نگہداشت کرتا ہے تو اس کی فصل کو زمین کا تعاون زیادہ ملے گا، اس لیے لازماً اس کی زمین میں عبداللہ کی زمین سے زیادہ پیداوار ہوگی۔ جو قوانین زراعت کی نگہداشت نہیں کرتا، خدا کے قانون ربوبیت کی روح سے سامان نشو و نما سب کو ملتا ہے، یعنی انگور کے بیج کو بھی زمین کی غذا کا تعاون حاصل ہوتا ہے اور ببول کے بیج کو بھی۔ انگور کا بیج مٹی کے سامان نشو و نما، پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کے تعاون سے انگور بن جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کا تعاون انگور بن گیا، جبکہ زمین پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کے اسی سامان نشو و نما کے تعاون سے ببول کا بیج ببول بن جاتا ہے، یعنی ببول کے بیج کے ساتھ ان چیزوں کا تعاون ببول بن گیا۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ مٹی، پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کا جو سامان نشو و نما انگور کے بیج کا ساتھ دے کر اس میں جذب ہو جائے گا وہ انگور بن جائے گا، اور مٹی، پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کا جو سامان نشو و نما ببول کا ساتھ دے کر
اس میں جذب ہو جائے گا، وہ کانٹوں والے ببول کی شکل اختیار کر لے گا۔ لہٰذا کسی کام کی ابتدا کرنے والا اور اس کے بعد اس کے ساتھ تعاون کرنے والا یعنی شفاعت کرنے والا دونوں اس کے نتائج میں شریک ہوتے ہیں، ببول کا بیج ہو یا انگور کا۔ اگر آپ ان کو بیج پر رکھ دیں گے تو قیامت تک یہ نہیں اگیں گے۔ ان کے اگنے کے لیے زمین، پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو برے کاموں میں کسی کا تعاون کرے گا تو اس کا تعاون برے نتیجے کی شکل میں نکلے گا، اور جو اچھے کام میں تعاون کرے گا تو اس کا تعاون اچھے نتیجے کی شکل میں نکلے گا۔ جو شخص کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اچھے یا برے مقصد کی نشو و نما کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اچھے اور برے نتیجے میں تعاون کرنے والا کا بھی حصہ دار ہوگا۔ نصیب منہا سورہ 4 آیت 85۔ عجیب الفاظ ہیں، یعنی اگر 5 سیر انگور فروخت ہو رہا ہے تو انگور کے ساتھ مٹی، پانی، ہوا، روشنی اور حرارت بھی انگور ہی کی قیمت پر فروخت ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس نے تعاون کیا وہ سب برابر کے حصہ دار ہیں۔ بیج کے ساتھ تعاون کرنے والی مٹی، پانی، ہوا، روشنی اور حرارت سب انگور یا ببول کے درخت میں تبدیل ہوتے ہیں، ورنہ ان میں سے اکیلے کسی عنصر میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ انگور یا ببول بن جائیں۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ تعمیری کاموں میں مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی تعاون کرو تو تمہارا تعاون تعمیری بن جائے گا، جس کا تمہیں تعمیری نتیجہ ملے گا۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جو کافر و مومن انسانیت کے ناطے سے تمہارے لیے زندگی اور سلامتی کا طبعی یا نفسیاتی سامان بہم پہنچائے تو تم اس کے لیے اس سے بھی بہتر اور حسین تر حیات بخش سامان بہم پہنچاؤ۔ اگر زیادہ نہ دے سکو تو کم از کم اسے اتنا ہی لوٹا دو جس قدر اس نے دیا ہے۔ نظام خداوندی ان تمام امور کا پورا پورا حساب رکھتا ہے۔ تحیتاً اس لفظ کے مادہ میں حیات کا مفہوم بنیادی ہے، اگرچہ تحیتاً کے معنی دعا دینا بھی ہے۔ اس آیت میں اس کے معنی حیات بخش زیادہ موزوں نظر آتے ہیں۔ لغت میں صرف دعا دینا نہیں بلکہ اس کے معنی خوشگوار زندگی اور درازی عمر کی دعا دینا بھی ہے۔ ہمارے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بھی سلامتی، رحمت اور برکات اس مفہوم کو محیط ہے، اور مومن ایک دوسرے کی سلامتی اور حیات بخشی کے ہی آرزومند نہیں ہوتے بلکہ عملاً اس کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں۔ طبعی سامان زیست کی بہم رسانی اور ہمدردی کے کلمات، نفسیاتی آسودگی سب اس میں شامل ہیں۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کا رسمی استعمال۔ اس آیت کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی دعا یا سلام کہے تو اس سے ذرا بہتر جواب دو، یا کم از کم اتنا تو لوٹا دو جتنا کچھ اس نے تمہارے حق میں کہا ہے۔ یوں ہم السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر سمجھ لیتے ہیں کہ قرآنی حکم پر عمل ہو گیا۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام جب توفریق ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری طرف سے امن اور سلامتی میں ہو، میں تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچاؤں گا، اور دوسرا بھی یہی یقین دہانی کراتا ہے۔ یہ بڑے ہی کام کی چیز تھی اگر رسمی طور پر ادا کرنے کے بجائے دونوں فریق دل و دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کریں۔ جب ہر کوئی ایک دوسرے سے امن و سلامتی میں ہوگا تو کتنا امن و بھائی چارے والا خوشگوار ماحول معاشرے میں ابھر کر سامنے آئے گا۔ جب دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا گیا تو ہم رسماً ان الفاظ کو ادا کر دیتے ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ چیز رسمی نہیں تھی، یہ تو زندگی کے شعائر تھے۔ یہ جو سلام ہے یہ تو امن و سلامتی یعنی اسلام کا معاشرہ ہے۔ حییتم بتحیۃ کا مادہ یہ ہے جس سے لفظ حیات بنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تحیۃ کے معنی دعا دینا بھی ہیں، لیکن جب اس کے مادے کے بنیادی معنی حیات ہے تو اس کے معنی حیات بخش زیادہ موزوں ہیں، لہٰذا مفہوم ہو جائے گا کہ حییتم جب کوئی تمہیں جسمانی یا نفسیات یا دونوں سامان حیات بہم پہنچائے جو تمہاری زندگی میں اضافہ کرنے کا موجب ہے تو بے تحیت تم بھی حیات بخش سامان اسے دو، یعنی تعاون یک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے رسمی مفہوم میں تو مثبت کچھ بھی نہیں ہے،
یعنی تم بھی محفوظ اور میں بھی محفوظ، کچھ حاصل تو نہ ہوا۔ تم بے تحیتن میں مثبت پازیٹو بات آ گئی، یعنی صرف امن، حفاظت اور سلامتی کی بات نہیں، بلکہ کسی کو حیات بخش سامان بھی دینا ہے۔ جب بھی کسی کی طرف سے حیات بخش سامان ملے تو بے احسنا منہا، سورہ 4 آیت 86، تو تم اس سے بہتر سامان حیات حسین انداز میں لوٹاؤ۔ آگے ہے اور دوہا، سورہ 4 آیت 86، زیادہ یا بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی سامان حیات لوٹا دو۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، اور ہر ایک دوسرے کے امن و سلامتی کا ذمہ دار ہے اور دوسرے کو سامان حیات دینے کے لیے ہر وقت آمادہ ہے۔ اس آیت میں احسنہ وزن کے اعتبار سے نہیں آیا بلکہ حسن کے اعتبار سے آیا ہے کہ اس سے زیادہ حسین تر سامان حیات دو۔ پہلے شادیوں میں نیوتا یعنی سلامی کا رواج تھا، جسے بہی کھاتے میں لکھا جاتا تھا۔ ہر گھر میں بہی کا کھاتا رجسٹر ہوتا تھا، شادی ہوتی تو یہی بہی کھاتا کھل جاتا تھا۔ اگر کسی نے کسی کی شادی میں 1 روپیہ نیوتا یعنی سلامی دی ہوتی تو وہ دینے والا 2 روپے دیتا تھا، اور اس کی بہی پر لکھا جاتا تھا کہ 1 دے کر 1 چلتا، یعنی 2 روپے دینے سے 1 روپیہ تو اس کا واپس ہو جاتا تھا اور 1 چلتا رہ جاتا تھا۔ اگر کوئی 3 روپے دیتا اور شادی والے نے 1 ہی روپیہ دیا ہوتا تو بہی پر لکھا جاتا کہ 3 دے کر 2 چلتے۔ یہ ہے بے احسنا منہا، سورہ 4 آیت 86۔ اگر کسی نے 1 ہی روپیہ دیا ہوا ہوتا اور شادی پر دینے والا 1 ہی روپیہ دیتا تو یہ برابر ہو جاتا، اور اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم آئندہ نیوتا کا رشتہ رکھنا نہیں چاہتے۔ اب تو بھائی کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دے دیتے ہیں، چاہے لینے والا اتنا یا اس سے بہتر لوٹانے کی ہمت نہ رکھتا ہو، یعنی اب تو زیر بار کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 87۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کائنات میں اقتدار و اختیار صرف ایک خدا کا ہے، اس کے سوا کسی اور کا قانون و ضابطہ ایسا نہیں کہ اس کی محکومی اختیار کی جائے۔ خدا تم سب کو فیصلہ کن گھڑی میدان جنگ میں ٹکراؤ کی طرف لے جا کر رہے گا۔ اس ٹکراؤ میں ذرا سا بھی شبہ نہیں، یہ بات خدا کی طرف سے کہی جا رہی ہے، اور خدا سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ قرآنی معاشرے کے قیام کے دوران باہمی ٹکراؤ کی نوبت آتی ہے۔ قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے جنگ فی سبیل اللہ، شفاعت یعنی اچھے کاموں میں تعاون اور زندگی بخش سامان حیات دینے کا اور بے تحیت ان کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس آیت میں قرآنی معاشرے کی غرض و قائد کے لیے کہا اللہ لا الہ الا ہوا، سورہ 4 آیت 87۔ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہ رہے، یعنی حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے۔ پوری کائنات میں مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ساری کائنات خدا کے قوانین کے مطابق رواں دواں ہے۔ اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی دنیا میں بھی اپنے اختیار و ارادے سے خدا کے قوانین رعایت کرے۔ تو جیسے کائنات کا نظام بخیر و خوبی بغیر کسی ٹکراؤ کے چل رہا ہے، اسی طرح انسانی معاشرہ بھی ہو جائے گا۔ خدا نے اچھا اور برا راستہ انسان کو بتا دیا، اس رہنمائی کے باوجود بھی یہ صحیح راستے پر نہیں آتے، سرکشی سے باز نہیں آتے، تو کوئی بات نہیں، جماعت مومنین یعنی ہماری جماعت دنیا میں موجود ہے، تو ان کا ٹکراؤ ہماری جماعت سے ایک دن ہو کر رہے گا۔ ٹکراؤ کے لیے میدان جنگ میں جمع ہونے کو قرآن نے لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، سورہ 4 آیت 87 کہا ہے، یعنی آنے والے انقلاب کے وقت تم اور تمہارے مخالفین میدان جنگ میں مقابلے کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ ٹکراؤ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد قیامت کی بات نہیں ہے، اسی دنیا میں ٹکراؤ کی بات ہے۔ قیامت کی بات سے یہاں کی بات تو نہیں سنور سکتی۔ یہ سارا ذکر اس دنیا کو سنوارنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو نظام دنیا میں دکھوں کا مداور نہ کرے وہ انسانیت کے کس کام کا؟ مرنے کے بعد ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی جنگ میں فیصلے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی قیامت برپا ہوتی ہے۔ یہ کب برپا ہوتی ہے؟ کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین،
جب انسانیت خدا کے نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، کوئی چیز اچانک رونما ہو جائے تو اس کو عربی میں قیامت کہتے ہیں۔ انسانیت کا تعمیری مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور تعمیری مقاصد کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے قوت کے استعمال کرنے کو خدا نے قیامت یا انقلاب کہا ہے۔ اگر انسانیت تخریبی مقاصد کے لیے اٹھے تو یہ فساد ہوتا ہے۔ یہ ہے انقلاب اور فساد میں فرق۔ ظاہر ہے کہ جماعت مومنین دنیا میں خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے ہی اٹھے گی تاکہ کوئی انسان کسی دوسرے کا محکوم نہ رہے۔ آیت نمبر 88۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اے جماعت مومنین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی کے متعلق دو مختلف رائے میں کیوں بٹ گئے ہو؟ دارا حالی کہ وہ اپنی غلط روش اور بدعملی کی وجہ سے خدا کے قانون مشیت کے مطابق راہ حق سے پھر کر واپس پیچھے لوٹ چکے ہیں۔ تو کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جو قانون خداوندی کی بجائے غلط راستے پر مڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں؟ یاد رکھو، جو قوانین خداوندی سے آراز برتیں گے تو تمہارے لیے ان کو ہدایت پر لانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ وہ خود اپنی رضا سے قوانین خداوندی کی طرف پلٹیں۔ نظام اسلام کے بلانے کے باوجود دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرنے والوں کو قرآن منافق کہتا ہے۔ اس آیت میں دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرنے والوں کو منافق کہا گیا ہے۔ اسلامی زندگی صرف نظام خداوندی کے تابع ہی بسر ہو سکتی ہے۔ جس مقام پر اسلامی نظام قائم نہ ہو، وہاں اس نظام کی دل کی گہرائیوں سے تمنا کرنا اور اس کے لیے کوشاں رہنا ہی اسلام ہے۔ اگر کسی جگہ یہ نظام قائم ہو گیا ہے اور نظام مومنین کو اپنے مرکز کی طرف بلا رہا ہے تو پھر اسلام اس نظام کے تابع رہ کر زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ جب مدینہ میں یہ نظام قائم ہو گیا تو جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان سے کہا گیا کہ وہ مدینہ منتقل ہو جائیں۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں، لیکن جو ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کرے تو قرآن انہیں مومن تسلیم نہیں کرتا، انہیں منافق قرار دیتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا ہے جیسا برتاؤ مشرکین مکہ سے کرنے کا کہتا ہے۔ اس آیت میں لفظ ارکسہم سورہ 4 آیت 88 آیا ہے، اور رقص کے معنی ہے اس کو کسی معاملہ میں اوندھا کر دیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو مت ماری گئی ہے۔ قرآن کریم منافقین کے بارے میں دو رائے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کافر تو کھلا دشمن ہے، اس سے حفاظت کا سامان کیا جا سکتا ہے، لیکن منافق تو مارے آستین ہیں۔ اللہ نے ان کی مت نہیں ماری، کہا بما کسبو، ان کی روش کی وجہ سے ان کی مت ماری گئی ہے۔ بما کسبو کے الفاظ نے بتا دیا کہ خدا نے کچھ نہیں کیا اور نہ ان کی تقدیر میں کچھ لکھا تھا۔ جو کچھ ان کی حالت ہوئی ہے وہ انہی کی روش کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آیت نمبر 99۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ہجرت نہ کرنے والے منافق تو یہ آرزو رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے اس طرح تم بھی دین حق کو چھوڑ دو تاکہ یہ اور تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو تم ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی و دمساز نہ بناؤ جب تک یہ اپنے دعوی ایمان کے عملی ثبوت کے طور پر نظام خداوندی کی خاطر سب نسبتوں کو چھوڑ کر ہجرت نہ کر لیں۔ پس اگر وہ ہجرت سے گریز کی راہیں نکالیں تو یہ منافق مشرکین مکہ ہی کی مانند ہے، تو ان کو گرفتار کرو، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو، اور جہاں انہیں پاؤ جنگ کی حالت میں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی و مددگار نہ سمجھو۔ آیت نمبر 90۔
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ جنگ اور قتل کے حکم سے صرف وہ لوگ مستثنا ہیں جو تمہارے دشمن کا ساتھ چھوڑ کر ایسے لوگوں سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا وہ لوگ بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس ایسی کمزور حالت میں آئیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی ہمت پا رہے ہوں اور نہ ہی اپنی قوم سے لڑنے کی ہمت، یعنی غیر جانبدار رہنا چاہتے ہوں۔ غیر جانبداروں کے لیے یہ استثناء اس لیے ہے کہ اگر ان کے پاس خدا کے قانون مشیت کے مطابق تم پر غالب آنے کی قوت ہوتی تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح جویانہ رویہ رکھیں، تو پھر اللہ تمہیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مقصد صرف سرکشی کا زور توڑنا ہے۔ معاہدے کا احترام ملاحظہ فرمائیں کہ اگر دشمن بھی کسی ایسی قوم کی طرف چلا جائے جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہے تو اس دشمن کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے، یا کوئی شخص یا قوم کہہ دے کہ ہم میں لڑنے کی قوت نہیں ہے، اپنی کمزوری ظاہر کر دے، یعنی کہے کہ نہ تو ہم تمہارا ہی ساتھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے دشمن کا، یعنی ہم غیر جانبدار رہیں گے، تو وہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، ان سے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا جائے گا۔ نیز جو قوم بھی صلح کی پیشکش کرے اس کو قبول کر لو۔ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اگر یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو تم پہلے سے تدبیر کر رکھو کہ انہوں نے دھوکہ دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ آیت نمبر 91۔ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ اور تم کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے جو چاہیں گے کہ وہ تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی، لیکن جب کبھی ان کی قوم انہیں تمہارے خلاف فتنہ برپا کرنے کے لیے بلائے تو غیر جانبداری چھوڑ کر اس فتنہ میں اندھا دھند کود جاتے ہیں۔ بس اس قسم کی فتنہ پردازی کے بعد اگر یہ لوگ نہ تو تم سے کنارہ کش ہوں اور نہ صلح کی درخواست کریں اور نہ ہی اپنی دسترازیوں سے باز آئیں تو انہیں گرفتار کرو تاکہ فتنہ رک جائے، لیکن اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو اور جہاں پاؤ جنگ میں انہیں قتل کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اس قسم کی کارروائی کرنے کی تمہیں کھلی اجازت ہے۔ آیت نمبر 92۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور اگر کسی کے ہاتھوں غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے۔ سورہ 2 آیت 178۔ اگر پورا سا خون بہا معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر کوئی قوم تم سے برسر پیکار ہے اور ان میں کوئی مومن فرد رہ رہا ہے جو تمہارے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کے کفارہ کے طور پر ایک مومن غلام آزاد کیا جائے، خون بہا نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ قوم تو تمہاری دشمن ہے۔ لیکن اگر مقتول اس قوم سے ہو یا ان میں رہتا ہو جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے تو اس صورت میں اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن اگر قاتل کے پاس مومن غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو یا غلام ملتے ہی نہ ہوں تو قاتل 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے۔ یہ چیز قوانین خداوندی کی روح سے خطا کی معافی کا موجب بن جائے گی، یعنی اس قانون خداوندی کی روح سے معافی کا موجب جو سرتاسر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ مومن عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا، جو کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جماعت مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ نظام خداوندی قائم کر کے خود بھی امن میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی امن، فلاح اور بہبود کو عام کر دے، کیونکہ یہ مقاصد انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اجتماعی اعتبار سے نظام خداوندی کے علم برداروں کو جماعت مومنین کہتے ہیں۔ اس میں آج کی سیاسی پارٹیوں والی بات نہیں ہے۔ جماعت مومنین ہی کو حزب اللہ یا اللہ کا لشکر یا اللہ کی پارٹی کہتے ہیں۔ اللہ کی پارٹی میں ہر فرد کا نظریہ قرآنی ہوتا ہے، اس لیے ان میں باہمی جنگ و جدل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات قرآن نے کہی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ سورہ 4 آیت 92۔ مومن تو عمدن یعنی جان بوجھ کر ایک مومن کا قتل ہی نہیں کر سکتا، البتہ یہ کہ اس سے خطاً ایسا ہو جائے، یعنی مومن اس بات کے لیے سزاوار نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ دوسرے مقام پہ مومنین کے بارے میں ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ 48 آیت 29۔ وہ دشمن کے مقابلے میں تو چٹان کی طرح سخت، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ انصار اور مہاجرین سارے کے سارے مومن حق کا ہیں، ہم نے ان کو بخش دیا ہے، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ قرآن کریم کے برعکس یہ جو تاریخ میں مومنین کے تصادم ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح تاریخ ہم تک نہیں پہنچی۔ غیر متبدل قرآن آج بھی اصلی حالت میں ہمارے پاس ہے، اس لیے سابقہ واقعات کو قرآن پر پرکھ لینا چاہیے۔ بہرحال خطاً دانستہ طور پر تو ایسا ہو سکتا ہے، عمدن ایک مومن کا قتل مومن کے شایع نشان ہی نہیں ہے، مومن کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مومن کا قتل عمدن کرے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ قتل بالخطا کے لیے قرآن نے جرمانہ کفارہ لگایا ہے، جس کا ذکر اوپر ترجمہ کے متن میں بڑی وضاحت سے آ چکا ہے۔ غلام آزاد کرانے میں یہ حکمت ہے کہ جو شخص بالخطا قتل ہو چکا ہے اس کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم تم ایک ایسے غلام انسان کو تو آزاد کر کے یا کرا کے زندگی دے سکتے ہو جو طبعی طور پر زندہ ہونے کے باوجود حقیقی زندگی سے محروم ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تاریخ کوئی 300 سال بعد بغیر کسی سابقہ تحریری مواد کے سنی سنائی باتوں سے ایران کے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری سن 225 تا 311 ہجری نے 13 جلدوں میں لکھی۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے 300 سال پہلے گزرے شہنشاہ اورنگزیب 1618 تا 1707 عیسوی کی کوئی بغیر کسی سابقہ تحریری مواد کے زبانی روایات کی روح سے تاریخ لکھے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کیسی تاریخ ہوگی۔ اگر معاشرے میں نظام خداوندی ہے تو وہ جان و مال کے نقصان کی تلافی کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ افراد معاشرہ کی جان و مال کی حفاظت کی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ کسی گھر کا کوئی فرد قتل کر دیا جائے یا قتل ہو جائے یا کسی گھر میں چوری ہو گئی ہے یا ڈاکہ پڑ گیا ہے اور اگر گواہ موجود ہیں
تو مجرم کو ملک کے قانون کے مطابق سزا ہو جاتی ہے، لیکن مقتول کے پسماندگان کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی چوری یا ڈاکہ کی تلافی کی جاتی۔ جو قتل ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی کمانے والا ہو، یا جس کے ہاں چوری ہوئی یا ڈاکہ پڑا اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، لیکن حکومت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مقدمات سال ہر سال چلتے ہیں، لیکن پیٹ تو ایک دفعہ بھرنے کے بعد دوسرے وقت کھانے کو مانگتا ہے۔ قرآن کا نظام عدل مجرم کو نہ صرف سزا دیتا ہے بلکہ مقتول کے گھر والوں کے اخراجات کے لیے دیت دلواتا ہے یا خود ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کی چوری ہو گئی ہے یا کسی کے ہاں ڈاکہ پڑا ہے تو ایک طرف تو مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو دوسری طرف مالی نقصان کی یا تو نظام خود تلافی کرتا ہے یا مجرم سے کرواتا ہے۔ دشمن قوم میں رہنے والے مومن کی دیت اس لیے نہیں دی جائے گی کہ یہ تو دشمن حکومت کے پاس چلی جائے گی اور پسماندگان کو کچھ نہ ملے گا، لیکن اگر پسماندگان کی اس انداز سے تلافی کی جائے کہ پسماندگان کو دیت کی رقم پہنچ جائے تو وہ دشمن قوم میں رہنے کے والے مقتول کی بھی دیت ادا کی جائے گی یا ادا کروائی جائے گی۔ اگر ایک مومن کا قتل بالخطا ہو گیا ہے اور مجرم دیت دینے کے قابل نہیں ہے تو نظام خداوندی کی جگہ پسماندگان کو دیت کی ادائیگی کرے گی، لیکن مجرم کو 2 ماہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ دیت یا روزوں کی سزا اس لیے ہے کہ مجرم کو اپنی خطا ہر وقت یاد رہے اور آئندہ احتیاط برتنی ہے۔ یہ تو تھی قتل بالخطا کی بات۔ اگلی آیت میں دانستہ قتل کی بات آئی ہے۔ آیت نمبر 93۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اگر کوئی مومن کسی مومن کو ارادے کے ساتھ قتل کر دے تو دنیا میں خون ناحق کی سزا موت ہوگی، سورہ 5 آیت 32، اور موت کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہوگا۔ اور اگر قانون موت کی سزا نہیں دیتا تو پھر بھی وہ قانون خداوندی کی نگاہ میں مغضوب ہوگا اور اسے حقوق شہریت سے محروم کر دیا جائے گا اور اسے سخت قسم کی بدنی سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اخروی زندگی میں خدا نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عمدن یعنی دانستہ قتل کے معاملے کی وضاحت۔ قتل تو کسی انسان کا بھی ہو بڑا جرم ہے۔ قرآن نے انسان کو قتل کرنے کی 2 جائز صورتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عدالت کی طرف سے دانستہ جرم قتل کی سزا میں اس کو قتل کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ جرم بغاوت یا فساد پھیلانے کے جرم میں عدالت اسے قتل کی سزا دے، سورہ 5 آیت 32۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ مومن یا کافر کو قتل کرنے کی کوئی صورت قرآن نے نہیں بتائی۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کسی کا قتل ہوتا ہے تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی دی جان بچائی تو یوں سمجھو کہ پوری عالم انسانیت کو اس نے زندگی عطا کر دی، سورہ 5 آیت 32۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے انسانی جان کی قیمت۔ معلوم ہوا کہ کافر کی جان بھی قرآن کے نزدیک اسی طرح قیمتی ہے جس طرح ایک مومن کی جان قیمتی ہے۔ یہ جو عدالت کی طرف سے سزا ملتی ہے اسے تو قرآن کریم نے خود تجویز کیا ہے۔ بہرحال اس آیت میں ایک مومن کے قتل بالارادہ کی اخروی سزا کا ذکر ہے، جبکہ دانستہ قتل کی حیثیت دنیا میں سزا موت ہے۔ دیکھیے آیات، سورہ 2 آیات 178 189۔ ایسا مجرم دیت خون بہا دینے سے، پسماندگان کے معاف کرنے سے بھی قتل ہونے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس نے مملکت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ خون بہا کی اجازت صرف قتل خطا میں ہے، قتل عمد میں خون بہا لیا ہی نہیں جا سکتا۔ مجرم کی ہر صورت میں سزا صرف موت ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ فمن اوفیا لاہو من آخی ہے شیئن، سورہ 2 آیت 178، مقتول کے وارثوں کی طرف سے کچھ معافی تو یہ صرف خون بہا کی صورت میں ہوگی، یعنی صرف قتل بالخطا کی صورت میں ہوگا۔ قتل عمد میں جب خون بہا کی اجازت ہی نہیں ہے تو وارثین کا کچھ معاف کر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زیر نظر اس آیت، سورہ 4 آیت 93 میں نمبر 1 ابدی جہنم، نمبر 2 خدا کا غضب اور نمبر 3 لعنت کا ذکر ہے، تو اس کا اطلاق اخروی زندگی میں ہی ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں تو قتل عمد کی سزا قاتل کو قتل کرنا ہے،
اس دنیا میں قاتل کو قتل کر دینے سے معاشرتی عدل کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے تاکہ انسانیت امن میں رہے، لیکن دنیاوی سزا سے قاتل کی سلیٹ جرم قتل سے صاف نہیں ہو جاتی۔ اخروی زندگی میں نمبر 1 ابدی جہنم، نمبر 2 خدا کا غضب اور نمبر 3 لعنت کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ قتل سے متعلق دیگر مقامات: سورہ 6 آیت 152، سورہ 17 آیت 33 اور سورہ 42 آیت 4 میں قصاص سے متعلق آیات سورہ 2 آیت 178 189 ہیں۔ یہودیوں کی شریعت میں قصاص کا ذکر آیت سورہ 5 آیت 45 میں ہے۔ اخروی عذاب کو تو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اخروی زندگی میں غضب اللہ و لعنہ اور وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا سورہ 4 آیت 93 کی کیا نوعیت ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ 4 آیت 93 سے متعلق ہماری قرآنی بصیرت اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر ان سزاؤں کا دنیا سے تعلق جوڑا جائے تو عدالت جرم کی نوعیت کے اعتبار سے جرم قتل عمد میں موت سے کم سزا بھی دے سکتی ہے۔ مثلا فوری جذبات غیرت سے مشتعل ہو کر کسی کو قتل کر دیا تو پھر عدالت دوسری قسم کی سزائیں بھی دے سکتی ہے۔ اگر قانون موت کی سزا نہیں دیتا تو پہلی سزا غضب اللہ ہو، یعنی قاتل ساری زندگی قانون خداوندی کی نگاہ میں پاک باز شہریوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری سزا ہے وَلَعْنَهُ، یعنی اس کو پاک باز شہریوں کے برابر حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ تیسری سزا ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا سورہ 4 آیت 93، یعنی اس کو سخت بدنی سزا دی جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شرعی قوانین میں ہر قسم کے قتل میں خون بہا کی اجازت ہے، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 94۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے جماعت مومنین، جب تم خدا کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے باہر نکلو تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، یوں ہی حملہ نہ کر دیا کرو۔ اگر کوئی تمہاری طرف امن و سلامتی کا پیغام بھیجے تو دنیاوی زندگی کے سامان کی خاطر تمہارا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ امن کا خواہاں نہیں، دھوکہ دیتا ہے۔ تم قوانین خداوندی کے مطابق چلتے رہو، پھر دیکھو تمہیں کس قدر ساز و سامان جائز طریق سے ملتا ہے۔ اسلام سے پہلے تمہارا یہی حال تھا کہ تم مال غنیمت کے لیے لڑائیاں لڑتے تھے، لیکن اللہ نے تو زندگی کا یہ نیا ضابطہ دے کر اور جنگ کا نیا مقصد دے کر تم پر بڑا کرم کیا ہے، تو تم معاملے کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ جنگ کے جذبہ محرکہ مال غنیمت کو قرآن نے جنگ فی سبیل اللہ میں تبدیل کر دیا۔ عربوں میں جنگ کا جذبہ محرکہ مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا تھا، کوئی باقاعدہ تنخواہ دار سپاہی تو ہوتے نہیں تھے۔ جنگ کے لیے لوگ نکلتے اور جو جنگ کے بعد جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ جنگ کے لیے جذبہ محرکہ مال غنیمت غلط ہے، اور کہا کہ اب جنگ کا جذبہ محرکہ جنگ فی سبیل اللہ ہے، یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا و استحکام کے لیے جدوجہد اور جنگ کرنا ہے، اسی کے لیے جان و مال کو قربان کرنا ہے۔ اس حکم کا یہ اثر ہوا کہ اگر جنگ میں کسی سپاہی کو ایک سوئی بھی ملتی تو وہ نظام کے حوالے کر دیتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں مال غنیمت کی آرزو مچل رہی ہے تو اسلام سے پہلے تو واقعی تمہارا یہی جذبہ تھا، لیکن فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ سورہ 4 آیت 94۔ تم قوانین خداوندی کے مطابق چلتے رہو، پھر دیکھو تمہیں کس قدر ساز و سامان جائز طریق سے ملتا ہے۔ قرآن نے جنگ کا جذبہ محرکہ تبدیل کر دیا کہ اب فی سبیل اللہ جنگ کرو اور اس سے تمہیں جائز طریقے سے بہت کچھ ملے گا۔ جذبہ محرکہ کے تبدیل کرنے کو قرآن نے خدا کا احسان کہا ہے۔ دوست اور دشمن یعنی جنگ اور امن کے خواہاں میں تمیز کرنے کے لیے قرآن کی تاکید۔
قرآن ہدایت دے رہا ہے تاکہ کوئی شخص ناحق تمہارے ہاتھوں نہ مارا جائے، اس لیے جب تم جنگ کے لیے نکلو تو راستے میں پڑتے قافلوں یا قبیلوں کے متعلق اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، یعنی کون جنگجو ہے اور کون پرامن ہے۔ یوں ہی کسی پر حملہ نہ کر دیا کرو، اگر کہیں قیاس سے تم نے معلوم بھی کر لیا کہ شاید یہاں کوئی مخالفت کا پہلو ہے تو پہلے ہی رد عمل کے طور پر اسے دشمن نہ سمجھ لیا کرو۔ اگر راستے میں پڑتے قافلے یا قبیلے یا جنگ میں کوئی تمہیں امن اور سلامتی کا پیغام بھیجے تو مال غنیمت کے لالچ میں یہ نہ سمجھ لیا کرو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا بول رہے ہیں، اور یہ کہ یہ امن کا خواہاں نہیں ہے۔ اس آیت کے ترجمے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ لستا مومنان سورہ 4 آیت 94 کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تو مومن نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے تو امن کا خواہاں نہیں ہے، یا تو ایمانداری سے امن و سلامتی کی بات نہیں کہہ رہا ہے، یعنی کسی کی طرف سے امن و سلامتی کے پیغام کے جواب میں جھٹ سے یہ کہہ کر کہ تو امن کا خواہاں نہیں ہے یا تو ایمانداری سے ایسا نہیں کہہ رہا ہے حملہ مت کر دیا کرو۔ تم ان کی طرف گئے ہو تو انہوں نے کہا امن و سلامتی ہو یا پیغام صلح کے لیے سفید جھنڈا دکھایا ہے تو تم ان کی نیت پر شک کر کے حملہ نہ کر دیا کرو۔ ہو سکتا ہے امن و سلامتی کا پیغام دینے والا مخلص، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ آیت نمبر 95۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مومنین میں سے ایک وہ ہیں جو بلا عذر سست روی سے کام لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو نہایت ذوق و شوق سے خدا کی راہ، نظام خداوندی کے قیام و بقا میں مصروف جد و جہد رہتے ہیں اور اس میں مال و جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ قانون خداوندی کی میزان میں مال و جان سے جد و جہد کرنے والوں کا درجہ سست رفتاروں کے مقابلہ میں بہت بلند ہے۔ ویسے نظام خداوندی کی خوشگواریوں میں سست رفتار اور تیز گام دونوں کا حصہ ہے، لیکن مراتب میں مجاہدین کے مدارج بہرحال سست رفتاروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ قائدین کے معنی ہیں کسی کام کو سستی سے کرنے والے۔ اس آیت میں تیز گام اور سست رفتار کا مقابلہ ہے۔ جنگ میں شمولیت کی بجائے گھروں میں بیٹھ رہنے والوں اور جہاد میں مصروف لوگوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے۔ جہاد کا مفہوم اور صلاحیتوں کے فرق کی وجہ سے خدا کے ہاں مراتب میں فرق۔ عام طور پر اس آیت کے معنی لیے جاتے ہیں کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو پیچھے ہٹے بیٹھے رہنے والے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا نے ان مجاہدین کے ان لوگوں کے مقابلے میں درجات بلند کر دیے ہیں جو پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ ہم نے جہاد کے معنی جان کر لیے ہیں۔ قرآن کریم نے زندگی کے ہر چانک میں جد و جہد کی تلقین کی ہے، جسے ہم جد و جہد یا صحیح و کافش و عمل کہتے ہیں۔ اسی کے لیے قرآن میں لفظ جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے زندگی میں قدم قدم پر ہر وقت مصروف تر و تازہ رہنا، مشغول جد و جہد رہنا۔ جس شخص کی زندگی میں یہ کیفیت ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں مجاہد ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی ساری زندگی میں میدان جنگ میں جہاد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے تو کیا وہ شخص مجاہد ہونے سے رہ جائے گا؟ میدان جنگ میں جد و جہد یا جنگ کو قرآن کریم قتال کہتا ہے۔ جنگ تو جہاد کی آخری کڑی ہے، لیکن جہاد صرف قتال نہیں ہے، البتہ جہاد میں قتال بھی شامل ہے۔ جہاد تو ساری زندگی کی تگ و تاز کا نام ہے۔ مجاہدین صرف وہی نہیں ہیں جو میدان جنگ میں جا کر لڑے۔ جو بھی زندگی میں قدم قدم پر نظام خداوندی کے قیام و بقا و استحکام کے لیے جد و جہد میں سرگرم عمل ہے وہ مجاہد ہے۔ ہر مومن جد و جہد کے اعتبار سے مجاہد ہے۔ قتال تو جہاد کا آخری درجہ ہے کہ جب جنگ ہو تو میدان جنگ میں بھی جہاد قتال کرے، لیکن قرآن کریم کی ہر آیت میں جہاد کے معنی جنگ قتال نہ لیے جائیں۔ ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق اس آیت میں جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے۔ اس کے لیے جنگ قتال کا اعلان ہو چکا ہو اور تمام مومن میدان میں جا چکے ہوں اور کچھ گھروں میں بیٹھے رہیں تو کیا قرآن ان کے لیے
بات کہے گا کہ میدان جنگ میں جانے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے درجے میں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے درجات میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ سورہ توبہ میں بغیر عذر گھر میں بیٹھے رہنے والے 3 افراد کا ایک واقعہ ہے۔ یہ جماعت مومنین کے اندر پہلا واقعہ تھا جو جنگ تبوک سن 9 ہجری کے موقع پر ہوا۔ جب اس جنگ سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت مومنین سے کہہ دیا کہ ان سے کوئی واسطہ نہ رکھے، یعنی یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ان 3 میں سے ایک حضرت کعب بن مالک کے واقعات تاریخ میں آ گئے ہیں۔ قطع تعلق کے بعد قرآن ان کی حالت بیان کرتا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی اور وہ اپنی جان تک سے بھی تنگ آ گئے تھے۔ سورہ 9 آیت 118۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے بارے میں آخری فیصلہ نہیں ہوا تھا، صرف قطع تعلق کیا گیا تو ان کی یہ کیفیت ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو میں پہلے ہی دن خودکشی کر لیتا۔ قرآن نے کافی دنوں کے بعد کہا کہ اب انہیں معاف کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سورہ توبہ میں آئے گا تو وہاں وضاحت سے بیان کیا جائے گا۔ بغیر کسی عذر کے جنگ کے لیے گھروں سے نہ نکلنا قرآن کے نزدیک سنگین جرم ہے۔ اس آیت میں میدان جنگ والی جدوجہد مراد نہیں ہے بلکہ عام زندگی میں جدوجہد مراد ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو القائدون سورہ 4 آیت 95 ہوتے ہیں۔ عربی میں قائد کے معنی بیٹھا رہنے والا ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ شخص جو کام میں سستی برتتا ہے، تساہل انگیز ہے اور غفلت شعار ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے۔ قائدین کے مقابل اس آیت میں لفظ المجاہدین سورہ 4 آیت 95 آیا ہے۔ تو مجاہدین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ کسی کام کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ زندگی میں جدوجہد کے میدان میں جو قائدین ہیں اور مجاہدین دونوں میزان خداوندی میں برابر نہیں ہیں بلکہ مجاہدین کے درجات بلند ہے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سورہ 4 آیت 95 معاشرے کے اندر نظام خداوندی کی وجہ سے جو خوشگواریاں آئیں گی ان میں قائدین اور مجاہدین دونوں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ ان کے درمیان کوئی فرق پیدا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان سب کے ساتھ خدا کا وعدہ پورا ہے۔ خدا کے ہاں تیز گام لوگوں کے درجات تو بلند ہوں گے لیکن خداوندی میں سست گام مومنین بھی معاشرے کی تمام خوشگواریوں میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی خدا کے ہاں درجات کا فرق تو ہوگا لیکن دنیا کی حسنات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں انسانی ذات کی نشو و نما کے فرق کی وجہ سے خدا کے ہاں مدارج میں فرق ہوگا۔ تیز گام اور سست گام کو آپ یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ سیڑھی پر بڑی تیزی کے ساتھ چڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ مجاہدین ہیں اور سیڑھی وہی ہے، صراط المستقیم وہی ہے، لیکن دوسرے لوگ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر دم لیتے ہوئے چڑھتے ہیں تو یہ سست گام ہیں۔ ان دونوں میں آپ کو بس اتنا ہی فرق نظر آئے گا کہ کچھ تو اوپر کی سیڑھیوں تک جا پہنچا اور دوسرے ابھی تک اس کے نیچے والی سیڑھیوں پر ہے۔ بہرحال ہیں تو دونوں صراط المستقیم پر۔ اس لیے قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سورہ 4 آیت 95۔ خوشگواریوں کی حد تک خدا کا وعدہ دونوں کے لیے ہے۔ صلاحیتوں میں فرق کی وجہ سے قرآن نے قائدین کے مقابلے میں مجاہدین کو فضیلت دی ہے، لیکن معاشرے کی سہولتوں میں دونوں برابر رہیں گے۔ جب وظائف اور راشن کی تقسیم کا مسئلہ سامنے آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو زیادہ ملنا چاہیے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ جنگیں لڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 573 تا 634 عیسوی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ راشن اور وظائف تو سب کو بقدر ضرورت ہی ملیں گے، رہ مدارج تو وہ خدا کے ہاں سے ملا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 96۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ مجاہدین و قائدین کے لیے حسب مراتب یہ مدارج سیڑھیاں ہیں جن سے انسانی ذات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ سورہ 84 آیت 19۔ ان لوگوں کی صحیح و عمل ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت کرتی ہے اور قانون خداوندی کی روح سے ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے، اور خدا کے قانون میں حفاظت اور پرورش کے سب سامان موجود ہیں۔ سورہ 97۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی ذاتوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ باطل نظام میں زندگی بسر کر کے اپنی ذاتوں کا نقصان کرتے رہے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم باطل نظام کی محکومی میں کیوں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس و کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اگر یہاں نظام تبدیل نہیں کر سکتے تھے تو کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کسی سازگار ماحول کی طرف ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا دنیا و آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دین کے پروگرام کے دو اہم ستون، جہاد اور ہجرت کا مفہوم۔ جہاد کے بارے میں تو ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ یہ زندگی کی ہر سانس میں نظام خداوندی کے قیام و بقا و استحکام کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ جہاد کی آخری کڑی جنگ ہے، جسے قرآن اپنی اصطلاح میں قتال کہتا ہے، اور ہم عام مفہوم میں اسے جہاد کہتے ہیں۔ مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ جد و جہد کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اپنے کمرے میں آرام سے آسائش سے آپ پرستش، بندگی، بھکتی کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ورد اور وظائف کر سکتے ہیں۔ ان تمام میں کوئی جد و جہد نہیں کرنا پڑتی۔ روزہ رکھ لیں، اپنے مال سے کچھ پیسے دے دیں، ان میں کون سی جد و جہد ہے جو آپ کو کرنا پڑے؟ جد و جہد تو وہ ہے کہ سامنے سے معانیات ہوں، سنگ راہ ہوں، مخالفین ہوں، ان کے خلاف آپ کو کچھ کرنا پڑے، تو یہ جد و جہد ہے، جہاد ہے۔ مذہب میں آگے چل کر جو سخت صورت آتی ہے وہ تصوف کی ہے۔ انہوں نے جہاد کی دو قسمیں بتائیں، یعنی جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ یہ جو میدان جنگ میں جا کر لڑنا پڑتا ہے اسے یہ جہاد اصغر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، جبکہ اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر اسے فنا کر دینے کو، یعنی اپنے نفس کو قتل کر دینے کو، یہ لوگ جہاد اکبر کہتے ہیں۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ مذہب میں جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ رسومات ہیں جن کو آرام سے اطمینان سے ادا کرتے چلے جائیں تو مذہب کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دین ہر باطل نظام کو الٹ کر اس کی جگہ حق کا نظام قائم کرنے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ باطل نظام کو الٹنے کے لیے مسلسل بڑی صحیح و کاوش، جد و جہد، جہاد، قتال تک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاد، قتال دین کا ایک اہم گوشہ ہے، جبکہ مذہب میں اپنے ہی نفس کو قتل کرنے کا نام جہاد اکبر ہے۔ لہٰذا مذہب میں جہاد، قتال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ظاہر ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کسی ایک خاص خطہ زمین ہی سے شروع ہوگی۔ قرآن کریم کا پروگرام یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی فرد ہو، جماعت ہو، سب سے پہلے وہاں دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے، لیکن کوشش کرنے کے بعد اگر معلوم ہو کہ یہاں کی فضا دین کے قیام کے لیے سازگار نہیں ہے اور دوسرے مقام پر فضا سازگار معلوم ہو تو اس فضا کی طرف چلے جانا چاہیے تاکہ وہاں جا کر دین کا نظام قائم کیا جا سکے۔ اس کو فی سبیل اللہ ہجرت کہیں گے۔ جہاد اور جد و جہد اور کوشش تو انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ اپنے ذاتی مفاد کی بجائے اللہ کے دین کے قیام کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ ہجرت کی پہلی شکل تو یہ ہوگی کہ السابقون الاولون ہی ہجرت کریں گے اور نئی فضا میں جا کر دین کو قائم کریں گے۔ اگلا قدم ان کے بعد جانے والوں کا ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ نئی فضا میں دین کا قیام ممکن ہو رہا ہے تو پھر ان کے بعد جانے والوں پر لازم ہو جائے گا کہ وہ غیر سازگار فضا سے اٹھ کر السابقون الاولون کے ساتھ جا ملے اور نظام کے قیام میں مددگار بنے۔ اور اگر غیر سازگار فضا میں رہنے والے مذہب پرست ہیں تو انہیں تو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ پرستش، بندگی، پوجا پاٹ اور بھکتی تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نماز روزہ کسی بھی حکومت کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ ان رسومات کی ادائیگی کے لیے اپنا گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی ادائیگی سے کوئی روکتا ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر ہجرت کرنا لازم ہو چکا تھا اور ہجرت کر جانے کی قدرت رکھنے کے باوجود باطل نظام میں زندگی بسر کرتے رہے۔ کیونکہ غیر خداوندی نظام کے اندر انسان کی ذات کی نشو و نما نہیں ہو پاتی، اس لیے کہا کہ وہ اپنی ذات کا نقصان کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں طاغوت کی غلامی میں زندگی جہنم میں رہی اور ان کی ذات کی صلاحیتیں نشو و نما نہ پا سکیں تو اخروی زندگی میں بھی جہنم ہوگا۔ قرآن نے ڈرامائی انداز میں منظر پیش کیا کہ اگر کسی حالت میں ان کو موت آ جائے تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم غیر خداوندی نظام کی اطاعت کرتے رہے۔ جن کی موت کا وقت ہوگا
وہ کہیں گے کہ ہم بڑے کمزور تھے، ہم کیا کرتے، باطل نظام کو ہم الٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے باطل نظام کے اندر پڑے رہے۔ فرشتے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم یہاں کا نظام تو نہیں بدل سکتے تھے، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھا کہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے اور صحیح نظام قائم کر کے اس کے اندر زندگی بسر کرتے۔ اسے خدا نے ہجرت فی سبیل اللہ کہا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے یا عبادی الذین آمنوا انا ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، سورہ 29 آیت نمبر 56۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، اور دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ وہاں اطاعت و محکومیت صرف میرے ہی قوانین کی ہو سکے۔ یہاں فعبدون لفظ آیا ہے جس سے لفظ عبادت ہے۔ اگر عبادت سے مراد بندگی، بھکتی، عبادت، پرستش، پوجا پاٹ ہی مراد ہوتی تو اس کے لیے تو کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے جاؤ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، سورہ 29 آیت 56، تاکہ تم صرف میرے ہی قوانین کی اطاعت کر سکو۔ ظاہر ہے قوانین کی اطاعت کرنے کے لیے نظام حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو قائم کرنے کے لیے صحیح و کاوش، جہاد اور قتال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مذہب میں عبادت کے معنی قوانین کی اطاعت کرنا نہیں لیا جاتا، اس لیے اس کا کام ہر جگہ چل جاتا ہے، جبکہ دین میں نظام حکومت کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کی جا سکے۔ غیر خداوندی نظام میں زندگی بسر کرنے کو قرآن نے فاولائک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، سورہ 4 آیت 97 کہا ہے، یعنی یہ کتنی بری جگہ ہے جس میں یہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 98۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ البتہ ہجرت نہ کرنے والوں میں وہ کمزور و ناتواں مرد، عورتیں اور بچے کوہتائی کے الزام میں شامل نہیں، جو فی الواقعہ نہ تو اپنے ہاں کے حالات تبدیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 99۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ ان بے بس و ناتواں لوگوں کی حالت قابل معافی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان جیسوں کے لیے قانون خداوندی میں عفو و حفاظت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ المستضعفین، سورہ 4 آیت 98 کے معنی ہے کسی کام سے معذور۔ یعفو، سورہ 4 آیت 99 کے معنی ہے معاف کر دینا۔ اس کے علاوہ اس کے معنی ہے کسی چیز کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا بھی ہوتے ہیں۔ گویا قرآن ایسے معذوروں سے جواب طلبی کرنے کی بجائے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ان معذوروں سے کہا جاتا کہ نہیں، تم نے ضرور ہجرت کرنی ہے ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو یہ بات حقائق کے خلاف ہو جاتی۔ وہ افراد جن پر ہجرت نہ کرنے کا الزام نہیں آتا، وہ کمزور و ناتواں مرد، عورتیں اور بچے جو نہ تو اپنے مقام پہ نظام کو الٹ سکتے ہوں اور اپنے مقام پہ ایسے گھرے ہوں کہ انہیں وہاں سے نکلنے ہی نہ دیا جائے، تو ایسوں کو معذور سمجھا جائے گا اور ان پر ہجرت نہ کرنے کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ اگر ایسے ہی حالات ہو گئے ہیں، اول تو کہیں بھی نظام خداوندی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نسبتاً بہتر نظام والے ملک میں جایا جائے تو نہ تو کوئی اپنے ملک سے نکلنے دیتا ہے اور نہ ہی دوسرا ملک اپنے ملک میں داخل ہونے دیتا ہے۔ اگر کسی طرح کسی ملک میں داخل ہو بھی جائیں تو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم معذوروں میں ہی آئیں گے۔ قرآن نے معذوروں کے لیے کہا عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، سورہ 4 آیت 99۔ کوئی بات نہیں، ہم جواب طلبی کے بجائے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے ہے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، سورہ 4 آیت 99۔ خدا آگے بڑھ کر حفاظت کا سامان پیدا کر دیا کرتا ہے۔ حفاظت کی یہ صورت ہے کہ خدا اپنے نام پر قائم نظام سے کہا کرتا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو، جیسے مکہ میں گھرے لوگوں کی مدد کے لیے مدینہ میں قائم نظام کو مدد کے لیے کہا گیا تھا، سورہ 4 آیت 75۔ آیت نمبر 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو شخص تمام نسبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے دوسرے مقامات میں بہت سی پناہ گاہیں اور بڑی کشاد کی راہیں کھلی ملیں گی۔ اور جو شخص خدا اور رسول نظام خداوندی کی طرف جانے کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا پھر منزل مقصود تک پہنچ جائے یا اسے راستے ہی میں موت آ جائے، دونوں صورتوں میں اسے پورا پورا اجر مل جاتا ہے۔ خدا کے قانون میں ایسے افراد کے لیے حفاظت اور رحمت کا پورا پورا سامان موجود ہے۔ اگر اللہ اور رسول کو الگ الگ سمجھا جائے تو انسان رسول کی طرف تو ہجرت کر سکتا ہے لیکن خدا کی طرف ہجرت نہیں کر سکتا۔ مہاجرن الی اللہ و رسولہ، سورہ 4 آیت 100۔ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے معنی ہے نظام خداوندی کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ قرآن کی اصطلاح اللہ اور رسول کو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اسی سورہ کی آیت 59 کے تحت بیان کر آئے ہیں۔ اگر انسان ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، منزل پہ پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر بھی اجر پورا ملے گا، کیونکہ خدا کے نزدیک مقصد اور ذرائع دونوں کی یکساں قدر و قیمت ہے۔ آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم جنگ کے لیے باہر نکلو اور تمہیں کفار دشمن کی طرف سے ضرر رسانی کا خطرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اجتماعات صلاۃ کو مختصر کر لیا کرو، اس لیے کہ کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، وہ ایسے مواقع کی گھات میں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے رسول جب تم خود اپنی جماعت کے ساتھ ہو اور اپنی اقتداء میں صلاۃ کا انتظام کر رہے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کا ایک گروہ آ کر تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار سنبھالے رکھے، اور جب یہ گروہ سجدہ کر چکے ہیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی صلاۃ ادا نہیں کی وہ تیرے ساتھ صلاۃ میں شامل ہو جائے، اور یہ گروہ بھی اسی طرح احتیاط برتے اور اپنے ہتھیار سنبھالے رکھے۔ تمہارے مخالفین تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم ذرا اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل ہو تو وہ تم پر یک بار کی حملہ کر دیں، اس لیے تم ہتھیاروں کو حالت صلاۃ میں بھی الگ نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے ایسا کرنے میں دقت ہو یا تم بیمار ہو تو پھر ہتھیاروں کو الگ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس صورت میں بھی تم اپنی حفاظت کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک ان مخالفین کے لیے خدا کی طرف سے رسوا کن
عذاب شکست کی سزا تیار ہے جو انہیں مل کر رہے گی۔ قصر صلات کی حقیقت۔ ہمارے ہاں تو کوئی شخص 30-35 میل گھر سے دور گیا ہوا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے، یعنی نماز کو آدھی کر لے، چاہے وہ ٹرین کے ایئر کنڈیشن ڈبے میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، یا کسی شہر میں پہنچ کر آرام سے کسی ہوٹل میں یا کسی دوست رشتہ دار ہی کے گھر کیوں نہ رہ رہا ہو۔ صلات میں کمی کرنے کی بات دراصل میدان جنگ یا جنگ کے سفر کی ہے۔ کمی کرنے کی وجہ بتائی کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ مخالفین کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے تو ایسے حالات میں صلات پر زیادہ وقت نہ لگاؤ، کیونکہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہاری گھات میں رہتے ہیں۔ آج نہ جہاد ہے، نہ جنگ کا سفر ہے، نہ امام ہے، نہ کفار کے حملے کا خوف ہے، پھر بھی مسافروں سے شدت کے ساتھ صلات کو قصر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ شرط عائد کی ہے کہ اگر دشمن کے حملے کا اندیشہ لاحق ہو جائے تو ایسا کر لیا کرو۔ ہر جگہ صلات کو قصر کرنے کا حکم نہیں ہے، حکم یا فرض یا واجب تو ایک طرف، بس یہ کہا ہے کہ ان خفتم، سورہ 4 آیت 101۔ ایسے حالات میں صلات کو قصر کر لیا کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان آیات میں صرف جنگ کسی ہنگامی حالت میں قصر صلات کی ادائیگی کا ذکر ہے، نہ کہ عام حالات کی صلات کا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ سورہ 4 آیت 102۔ کہہ کر بتا دیا کہ قصر صلات میں امام نظام کے سربراہ کی موجودگی شرط ہے، بغیر امام کے عام اجتماعات صلات ہوں یا قصر صلات یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ صلات کے موضوع پر پوری تفصیل سے سورہ البقرہ کی آیت 3 کی تحت ملاحظہ فرمائیں۔